ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب ہو کیسے سکتا ہے؟ دو افسران کیسے سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ تیاری کی جا رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کا اگر اعلان ہوتا بھی ہے معاملے کو کسی نہ کسی ڈیچی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ بتائیں ابھی تک ایف آئی آر کیوں داخل نہیں ہوئی؟ آئی جی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے واقعے کی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی، انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ منس الہی نے جواب دیا جی نامعلوم افراد پے کرنے سے روکا ہے۔ کیا آپ پرویز الہی کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں یہ نہیں، لیکن میری مجبوری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، قانونی معاملات کے حوالے سے آج بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چند اہم احکامات دیے ہیں۔ اب ان احکامات کے اوپر دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہے کہ جناب ایف آئی آر درج کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ آبویسلی یہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری جیت ہو گئی ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، اور وہ اینگل جو ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ ایکچولی عمران خان صاحب کے لیے کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں۔ ڈسکس کر لیتے ہیں، بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو جناب ایک خط لکھا ہے، یہ خط آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس خط میں انہوں نے لکھا ہے، جو پوائنٹرز انہوں نے لکھے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی ملک میں آئین و قانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا ہے، قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمیں جھوٹے الزامات، ہراسگی، بلا جواز گرفتاریوں، حتیٰ کہ زیر حراست تشدد جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم، وزیر داخلہ میجر جنرل فیصل، ڈی جی سی آئی ایس آئی کا نام لے کر کہا کہ ان کا میرے قتل کا منصوبہ میرے علم میں آیا۔ گزشتہ ہفتے مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے کہا بطور سربراہ ریاست اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں، اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات، ان ذمہ داروں کے محاسبے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا بطور وزیر اعظم میرے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ سنجیدہ ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم کی محفوظ لائن پر یہ نقب قومی سلامتی پر اعلیٰ ترین سطح کا حملہ ہے۔ میری وزارت عظمیٰ کے دوران سائفر پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں واضح فیصلہ کیا گیا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ شہباز شریف حکومت میں قومی سلامتی کے اجلاس میں اس اجلاس کی کارروائی فیصلوں کی توثیق کی، مگر 27 اکتوبر کو ڈی جیز نے، ڈی جی سے مراد ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے فیصلوں سے یکسر متضاد نقطہ نظر اپنایا گیا۔ اب یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو دونوں ڈی جی صاحبان نے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ قومی سلامتی کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے یہ اس سے بالکل مختلف تھا، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہے، اور خاص طور پہ جو پریس ریلیزز جاری ہوئی تھیں اس کے اندر بھی کلیئر کٹ یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ دونوں قومی سلامتی کمیٹی کے جو پریس ریلیز آئی تھی، جو اعلامیہ آیا تھا، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اس بات کا کہ جناب سازش کوئی نہیں ہے، سازش والی کوئی بات نہیں تھی، ڈیمارش کرنے کی بات تھی، ڈیمارش کر دیا گیا تھا، دیٹس اٹ۔ کوئی ایسی سازش کے تحت یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان صاحب ظاہری بات ہے، ہی از ٹرائنگ ٹو ٹویسٹ دی ورڈز تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس نقطے کے اوپر گھمایا جا سکے۔ انہوں نے کہا جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو افسران کیوں کر کھلے عام قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا جی جھٹلایا گیا۔ اس پریس کانفرنس سے جان بوجھ کر غلط بیانیے کی تخلیق کی کوشش کا سنجیدہ ترین معاملہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دو اہم ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اول یہ کہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب ہو کیسے سکتا ہے؟ بیسکلی ان کو اس بات کا اعتراض ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے، ایک تو ان کو اس بات پہ اعتراض ہے۔ دو افسران کیسے سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی دو سربراہ کیسے سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، خان صاحب کیا یہ ماضی میں نہیں ہو چکا؟ کیا ماضی قریب میں، بلکہ ماضی زیادہ بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پچھلے 5-6 سال کے اندر کی بات کر لیتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہوا؟ ملک کے سربراہ، ملک کے مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں نا سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ کس طرح بنایا گیا، یہاں تو ملک کے وزیر اعظم کو نہیں چھوڑا گیا۔ آپ وہ ٹویٹ بھول گئے ہیں کہ جناب نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ؟ جب ڈان لیکس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ایک آیا تھا تو کھلے عام عدالت اس وقت ادارے نے جو ہے ایک پوزیشن لے کے کہہ دیا تھا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، جس کا ایک بہت زیادہ فال بیک آیا تھا، اور اس کی وجہ سے بڑی تنقید ہوئی تھی ادارے کے اوپر کہ آپ ایک ادارہ حکومت کے اٹھائے ہوئے اقدام کے بارے میں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ لیکن آپ نے اس وقت، آپ نے اور آپ کی جماعت نے
یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمیں نہیں پرواہ. اگر فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ تو ہمیں نہیں پرواہ, ہم پھر بھی جو ہے ادارے کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. آپ اس وقت منتخب جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. آج آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب آپ آئے ہیں تو آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا غلط ہے, اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ میرے خلاف کس طرح پریس کانفرنس کر سکتا ہے. آج آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے حدود کار کو دفاعی و عسکری معاملات پر معلومات کے اجرا تک محدود کرنے کی ضرورت ہے, کہ بس یہ آپ جو ہے وہ اناؤنسمنٹس وغیرہ کریں, بس مطلب یہ فلاں میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا, فلاں بندے کو جو ہے ادھر تعینات کر دیا گیا, وہ وہاں پہ کور کمانڈر بن گئے ہیں, بس یہ اس قسم کے اناؤنسمنٹس آپ کریں, اس سے زیادہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ آپ آئی ایس پی آر کی حدود کار کے تعین کے عمل کا آغاز کریں. یہ جناب انہوں نے عارف علوی صاحب سے درخواست کی ہے. اب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں, یہ تو میرے خیال میں وقت بتائے گا, لیکن میں آپ کو ابھی سے ایک بات بتا دوں. یہ رپورٹ کیا گیا ہے چند بڑے سینئر صحافیوں کی جانب سے, اور وہ یہ ہے کہ ایکچولی شاید یہ تیاری کی جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے اس خبر کے ساتھ اگر اس کو لنک کریں تو لگتا ہے اس طرح جیسے تیاری کی جا رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کا اگر اعلان ہوتا بھی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس قسم کی ایک بیس تیار کر کے جو ہے وہ معاملے کو کسی نہ کسی ڈچ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے, تاکہ معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر ہو جائے. چند صحافی جو ہیں وہ یہ بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے عارف علوی صاحب ایکچولی اس سمری کو ہی روک لیں جو نئے آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ آتی ہے. ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ وہ جب وہ سٹیج آئے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ عارف علوی صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا عارف علوی صاحب کو گھسیٹ کے جو ہے وہ اس لائن کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں. عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کی خاطر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی جو ہے سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی. اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب وہ یہاں پر پیش ہوئے, اور لاہور رجسٹری سے آئی جی پولیس فیصل شاہکار جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے اوپر موجود تھے. اچھا بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ہی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر, بڑے اچھے رسپیکٹڈ ہیں, مطلب جرنلسٹ وہ جو وکلا برادری ہے اس میں بڑی ان کی رسپیکٹ ہے. یہ وہی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اینکرز نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بحال کرنے کے لیے ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی تھی اس کو بحال کرنے کے لیے جب ہم نے پٹیشن فائل کی تھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس وقت اس کیس میں وکیل تھے. آج وہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب جب اس پٹیشن کو فائل کر رہے تھے اور انہوں نے فائل کیا تھا تو اس وقت بڑے پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر بھی بڑی تنقید کی تھی اور ان کے بارے میں بڑی واہیات قسم کی اس وقت گفتگو کی تھی. آج وہی سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. تو اب تو ظاہری بات ہے یہ پی ٹی آئی کی آنکھ کا تارا ہوں گے. اب تو سلمان اکرم راجہ جو ہے آپ کو بہت پسند آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کورٹ کے اندر. اینی وے آگے چلیں. اب وہ اس کیس میں کیا کچھ ہوا ہے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے موکل پر حملہ ہوا ہے جس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا. ایف آئی آر کے اوپر بات شروع ہو گئی. عمر عطا بندیال صاحب نے چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, آپ بتائیں ابھی تک ایف آئی آر کیوں داخل نہیں ہوئی, ہمیں وقت بتائیں کب تک ایف آئی آر درج کریں گے. آئی جی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے واقعے کی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی, انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا. اب اس کے بعد یہاں پہ یہ جو معاملہ آتا ہے کہ جی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, یہاں پہ مزید اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد ایک دم سوشل میڈیا کے اوپر آبویسلی ڈسکشن شروع ہو گئی, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے انہوں نے پرویز الہی اور مونس الہی کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کر دیے کہ اچھا تو بیسکلی عمران خان کے خلاف جو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور مطلب بہتوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ان پہ تو ڈے ون سے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مطلب سارا نزلہ جو ہے وہ ان کے اوپر گرنا شروع ہو گیا. چند لوگوں نے تو ایکچولی یہاں تک بھی میں نے ان کی ٹویٹس دیکھی کہ انہوں نے کوٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب آج سے بہت دیر پہلے جب بات ہوئی تھی کہ کیا آپ پرویز الہی کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں یہ نہیں, لیکن میری مجبوری ہے کہ ورنہ حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے مجھے پرویز الہی کا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پینا ہی پڑا. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی. اب مونس الہی صاحب نے جو ہے ایکچولی 2 ٹویٹس کی اس معاملے کے اوپر.
ایک تو یہ کوئی عمران افضل راجہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس نے کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا اور اسی سلسلے میں اس نے لکھا ہوا تھا پرویز الہی اور منت سلائی کے حوالے سے. تو اس پہ منت سلائی نے جواب دیا جی نامعلوم افراد پہ کرنے سے روکا ہے، کہ ہم لوگوں نے جو ایف آئی آر کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ہیں وہ ایف آئی آر درج نہ کریں. اب نامعلوم افراد جو ہیں وہ کون ہے؟ نامعلوم افراد یہ نہیں پتا کہ کیا کس کے خلاف یہ ایف آئی آر، اس میں نامعلوم کون تھا جس کے خلاف روکا ہے. ایک اور ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ثاقب ورک ہیں، یہ بیسکلی ایکسپریس کے رپورٹر ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کی بی ٹی کور کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی صوبائی حکومت نے مجھے عمران خان قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کرنے سے روکا تھا. آئی جی پنجاب کا سپریم کورٹ میں بیان انہوں نے ٹویٹ کیا تو منت سلائی نے لکھا کہ پولیس کو پولیس کی مدیت میں پولیس کی مرضی کے ایف آئی آر کرنے سے ہم نے روکا ہے. کہ اگر آپ نے ایف آئی آر ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کاٹنی ہے تو عمران خان صاحب کی مرضی کی کاٹیں، پولیس کی مدیت میں مت کاٹیں. اب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ تو دیا ہے آئی جی صاحب کو کہ جی آپ ایف آئی آر کاٹیں. اب کیا وہ عمران خان صاحب جس قسم کی ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے ہیں وہ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے، یا پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر کٹتی ہے یا نہیں کٹتی، یہ دیکھنے والی بات ہے. چند قانونی ماہرین سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پہ اگر مدعی پھر بھی بضد ہو اور وہ کسی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری کا نام اگر بیچ میں ڈلوانا چاہ رہا ہو اور پولیس اس پہ نہ مانے تو پھر الٹیمیٹلی پولیس جو ہے وہ اپنی مدیت کے اندر بھی جو ہے ایک واقعہ ہوا ہے نا، ایک اقدام قتل کا اگر واقعہ ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر وہ اپنی مرضی سے بھی کاٹ سکتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ کس طرح عمل ہوتا ہے. آگے چل کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جو خط لکھا وہ انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے، جس میں بیسکلی آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ جی میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کے قانون کے تحت اقدامات کو سپورٹ کریں گے. آئی جی صاحب جب تک آپ عہدے پر ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ریمارکس، انہوں نے کہا جب تک آپ عہدے پر ہیں کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا. آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی. مقدمہ درج نہ ہونے کی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، قانون کے مطابق کام کریں، عدالت آپ کے ساتھ ہے، آپ افسران سے تفتیش کروائیں. تو انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا کہ جی آپ ڈٹ کے کھڑے ہو، ہم آپ کے کام کے ساتھ ہیں، آپ بالکل اپنے قانونی رستہ اپنا اختیار کریں، لیکن ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے. وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا. 90 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا اور ابھی تک ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوئی. فی الحال از خود نوٹس نہیں لے رہے. 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو سو موٹو لیں گے. سو بیسکلی 24 گھنٹے کے اندر یہ ایف آئی آر موسٹ پرابلی اب درج ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ خود بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کو 1 ہفتے تک جواب جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. آئی جی پنجاب جب باہر نکلے وہاں سے لاہور رجسٹری سے، سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری سے، تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی حملے کا مقدمہ جو ہے کب درج ہوگا؟ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم مقدمہ درج کریں گے. ان سے سوال ہوا کہ جی سرکار کی مدیت میں درج کریں گے یا عمران خان کی مدیت میں؟ تو اس کا آئی جی پنجاب نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے آگے چلے گئے. سو یہ سب سے بڑا معمہ ہے کہ کیا کس کی مدیت میں یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹے گی. اس کے علاوہ ڈاکٹر بابر اوان نے جناب ایک اور پنڈورا باکس کھولا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جو 9 mm کی گولی ہے وہ معظم وہ جو شہید ہو گئے تھے کارکن جن کے 3 بچے بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ 9 mm کی گولی جو ہے وہ معظم کو لگی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو جو گولی لگی ہے وہ AK-47 کی ہے. اب بابر اوان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے؟ کل انہوں نے ایک اور شرلی چھوڑی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جناب دیسی جڑی بوٹیوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو مارنے کا پروگرام ہے. آج انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو جو گولی لگی ہے وہ AK-47 کی ہے. یہ بابر اوان صاحب کی. بابر اوان صاحب بھی نا کبھی کبھار مجھے شیخ رشید کی جھلکیاں دیتے ہیں. ویسے میں جس قسم کے بیانات دیتے ہیں نا مجھے دوسرے شیخ رشید لگتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. اعظم سواتی صاحب بھی آج سپریم کورٹ پہنچے. آج انہوں نے بھی انٹریکشن کیا، میڈیا سے انٹریکشن کیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے بڑی عدالت کون سی ہے، ان سے بڑے جج کہاں ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ 3 بار دستک دو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ویڈیو میری بیوی اور بیٹے کو بھیجی گئی، جو ویڈیو میری اہلیہ کو بھیجی گئی ان میں چند کلپس کے علاوہ وہ ویڈیو اصلی ہے. وہ ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیو اصلی ہے. سپریم کورٹ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو کا کون سا حصہ درست ہے اور کون سا نہیں ہے. سو بیسکلی اگر ان کی اسی بات کو ڈیکوڈ کیا جائے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ پورشن صحیح ہے اور کچھ پورشن غلط ہے. وی ڈونٹ نو، ظاہری بات ہے اس کے بارے میں کچھ کلیئر کٹ نہیں کہا جا سکتا. میں دوبارہ پھر یہ کہوں گا کہ اعظم سواتی صاحب اس معاملے کے اندر وکٹم ہے. وہ جو بھی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں فی الحال ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جب تک اس معاملے کی پوری تحقیقات نہیں ہو جاتی. لیکن ایشو یہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور پلیز آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا، کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس میں ان کی اپنی تصویر ہو، اہلیہ کی تصویر ہو یا ویڈیو ہو،
اس کو وہ کسی شخص کو کس طرح دیں گے تحقیقات کرنے کے لیے؟ اٹس اے ویری ٹرکی مطلب ایریا، اور بڑا کسی کے لیے بھی بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اعظم سواتی صاحب کس پین میں سے گزر رہے ہوں گے کہ وہ کسی کو دکھائیں کس طرح وہ ویڈیو کہ بھائی آپ اس کی تحقیقات کریں. یہ بھی بڑا ایک مطلب کرب والا ایک مرحلہ ہے جو اس کو اگر دیکھا جائے تو. اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے ایک اور جو اس کے بعد وہ جب سپریم کورٹ کے اندر گئے تو وہاں پہ ان کی پولیس اہلکاروں سے ذرا تلخ کلامی بھی ہو گئی. انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کی کوشش کی تو پولیس اہلکار نے کہا کہ جی بغیر اجازت ایسے اندر آپ کو نہیں بھیجا جا سکتا. بعد میں البتہ چیف جسٹس نے اعظم سواتی کو بلا لیا تو اعظم سواتی دوران سماعت روشٹم پر آئے. چیف جسٹس نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب آپ کا مقدمہ ہیومن رائٹ سیل دیکھ رہا ہے، مبینہ ویڈیو کے معاملے پر افسردہ ہیں، ویڈیو ہیومن رائٹ سیل نے تحقیق شروع کر دی ہے، آپ تو کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے. یہ انہوں نے کہا ان کو، یہ جو کل جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے بھی کہا کہ آپ تو کبھی وہاں پہ نہیں ٹھہرے. تو اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کوئٹہ فیڈرل لاج میں ٹھہرا تھا. اب بات جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، انہوں نے کہا جی میں تو فیڈرل لاج کے اندر ٹھہرا تھا. پہلے بات آ رہی تھی جی سپریم کورٹ کا جو وہاں پہ کمپلیکس ہے یہ وہاں پہ ٹھہرے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فیڈرل لاج میں ٹھہرا تھا. اعظم سواتی اس موقع پر آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ جو ویڈیو میرے اہل خانہ کو بھیجی گئی وہ ججز کے علاوہ کسی کو دکھا نہیں سکتا، اپنی ویڈیو صرف سپریم کورٹ کے ججز کو دکھا سکتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، متعلقہ اداروں کو کہیں گے ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا دیں، ہم آپ کا کیس ہیومن رائٹ سیل میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں افسوس ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ انسانی حقوق سیل سارا معاملہ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں تو آج ہی آپ کو دوبارہ بلا لیتے ہیں، ضرورت ہوئی تو ضرور مداخلت کریں گے. سواتی صاحب پتہ نہیں آپ کے کتنے دشمن ہیں. انہوں نے بعد میں میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہ میں ججز کو یہ ویڈیو دکھانے کے لیے تیار ہوں اور میری اہلیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بہنوں کی طرح ہیں، تو مجھے ججز کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتبار ہے. اب یہ معاملہ جو ہے ساتھ ہی ساتھ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بھی ان کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ میرے سننے میں آیا کہ ہیومن رائٹ سیل جو سپریم کورٹ کا ہے اس نے اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کو ابھی تک ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی نہیں ملی، جو کہ بہت زیادتی والی بات ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، ایوری تھنگ از کمپلیٹڈ، تو پھر یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر ان کی والدہ کو نہیں دینی ہے آپ نے، ان کے فیملی ممبر کے ہاتھ میں نہیں جانی تو اور کس کے ہاتھ میں جانی ہے؟ تو وہ رپورٹ بھی جو ہے ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں گئی، جو کہ بڑی قابل تشویش بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ خبریں یہ آئی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دنیا ٹی وی پہ رپورٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پرویز خٹک، شیخ راشد شفیق، عامر کیانی، علی امین گنڈاپور اور ملک عامر ڈوگر، ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اگر کوئی نظم و ضبط کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی وائلیشن کی جاتی ہے. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ تک رینجرز، ایف سی اور وفاقی پولیس کا گشت جو ہے ان کو گشت پہ مامور کیا جائے گا، اور اسلام آباد ایئرپورٹ تک روڈ بند کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. کل ہم نے ایک آڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، عامر ڈوگر کی وہ آڈیو تھی جس میں وہ مختلف ایم این ایز کو جو ہے وہ ہدایات دے رہے تھے کہ جناب آپ نے فلاں جگہ کے اوپر روڈ جو ہے وہ بلاک کرنی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے آج سے سٹارٹ ہو جائے اور اس کے بعد انتظامیہ بھی جو ہے وہ ایکشن میں آ سکتی ہے. آج سے 2 دن پہلے اسلام آباد کے مختلف ایریاز کے اندر بتایا گیا تھا جو کنٹینرز اور جو رستے بند کیے گئے تھے ان کو کھول دیا گیا تھا، لیکن آج صبح سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ دوبارہ ان رستوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور کنٹینرز رکھنے کا کام دوبارہ سٹارٹ ہو چکا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے آج انہوں نے راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے چند ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ ورکروں کے درمیان آپس میں ہی تو میں ہو گئی، تکرار ہو گئی، اور ایک ورکر نے یہ الزام لگایا کہ جی فیاض الحسن چوہان نے ان کو تھپڑ رسید کیا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے تھپڑ نہیں ریسیو کیا. وہاں پہ کارکن جو ہیں وہ بیسیکلی ٹائر جلا کے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹائر جلانے سے جو ہے وہ کسی کارکن کو بھی آگ لگ سکتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی میں نے پیار سے کیا ہے. البتہ کارکن کافی تپے ہوئے تھے اس بات کے اوپر کہ فیاض الحسن چوہان نے ہاتھ اٹھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر. تو چوہان صاحب جو ہے وہ چاہے کوشش نہ بھی کریں، کنٹروورسی خود ہی چوہان صاحب کا جو ہے وہ پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب جناب آج نیب کی عدالت میں پہنچے تھے.
اور وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثوں کا جو ایک کیس ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ضمانت کے لیے وہ وہاں پہنچے. 5 لاکھ روپے کے مچلکہ جمع کروانے کا ان کو حکم ہوا ہے نیب کی عدالت کی جانب سے، اور 22 نومبر تک کی ان کی ضمانت ہو گئی ہے. 22 نومبر تک ان کو گرفتار کرنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر یہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوڈ وائلیشن کی جو ہے وہ ایک سماعت ہو رہی تھی رانا ثناء اللہ کے خلاف، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے بائی الیکشنز کے دوران، یہ جو بھی ریسنٹلی ہوئے تھے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ کوڈ کی وائلیشن کی ہے بینگ اے منسٹر. لیکن وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی میں وہاں پہ اس حلقے میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تھا. یہ وہی حلقہ ہے جس میں عابد شیر علی جو ہے عمران خان سے الیکشن ہار گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میڈیا انٹریکشن کیا، وہاں پہ نعرے بازی ہوئی، وہ سب کچھ پولنگ اسٹیشن کی حدود کے اندر ہوا ہے. تو ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فیصلہ اس سلسلے میں محفوظ کر لیا ہے. موسٹ پرابیبلی مجھے یہ لگ رہا ہے، میں آبویسلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا اور موسٹ پرابیبلی رانا ثناء اللہ کو کوئی نہ کوئی جرمانہ ہوگا. تو عجیب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف کا ملازم ہے، تو دوسری جگہ مسلم لیگ نون کے ہی ایک وزیر کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اپنی سماعت بھی کر رہا ہے، اور موسٹ پرابلی یہ فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آنے والا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.